الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين والشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھ سے بیشتر بڑے بہترین انداز میں موضوع نصیحتیں حضور سیدی سرکار سید محمد اقبال حسین بابو قادری الجیلانی دامت برکاتہ القدسیہ، حضور پیر طریقت سید سرکار الحاج سید محمد شفیع میاں بابو قادری الجیلانی دامت برکاتہ العالیہ، اور ان سے بھی بیشتر فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا الطاف صاحب برکاتی دامت برکاتہ العالیہ نے آپ کے سامنے فرمائیں اللہ رب العزت ان نفوس قدسیہ کی عمروں میں برکت عطا فرمائیں، تا دیر ان علماء سادت اعظام کا سایہ ہم سب پر قائم اور دائم فرمائیں۔ چند باتیں اب کے سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، حق کی حمایت کرنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج ہم جس مقصد کے تحت حاضر ہیں، میری مراد مرحوم کے اصالِ ثواب کی نیت سے، اس کی ابتدا حضور سیدی سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ تمہارا عشق ہے عشق نبی غریب نواز، تمہارا عشق ہے عشق نبی غریب نواز، تمہارا حسن ہے حسن علی غریب نواز، تمہارا حسن ہے حسن علی غریب نواز، اور نصیب سے جو میسر ہو آپ کی شفقت، نصیب سے جو میسر ہو آپ کی شفقت، بڑے مزے سے کٹے زندگی غریب نواز، بڑے مزے سے کٹے زندگی غریب نواز، اور تمہارے باب کرم سے
ہزاروں عالم میں تمہارے باب کرم سے ہزاروں عالم میں فقیر ہو گئے کامل ولی غریب نواز، فقیر ہو گئے کامل ولی غریب نواز، اور تمہیں سے پھیلی ہے یہاں نگہت رسول خدا، تمہیں سے پھیلی ہے یہاں نگہت رسول خدا، تم ہی گل کدائے سنجری غریب نواز، تم ہی گل کدائے سنجری غریب نواز، اور تمہارے باب کرم پہ ہیں ہاتھ پھیلائے۔ اس وقت ہم اور آپ یہاں ہیں اور ایک مرحوم کو اصالہ ثواب کرنے کی نیت سے حاضر ہیں۔ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ اجمیر معلیٰ شریف میں حاضر ہوں گے، اور یہ بہت عظیم لمحات ہوتے ہیں جو لوگ اس کی تقریب میں شامل ہوں گے۔ ان کے لیے یہ لمحات ان کی معراج کے یہ لمحات ہوں گے، کیونکہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے بہت سارے مقامات میں ایک مقام وہ بھی ہے کہ جہاں دعائیں رد نہیں ہوتی وہاں دعا قبول ہی ہوتی ہے، اور وہ در غریب نواز ہے۔ یہ بہت بڑی شان اور بہت ہی عظیم لمحات ہوتے ہیں ان لوگوں کے، اور یہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی یہ لمحات نصیب فرمائیں۔ آپ خود ہی اس کا تجربہ کریں۔ اس وقت بڑے بڑے لوگ جو ظاہری طور پر میں آپ کو خالی مثالیں دے رہا ہوں کہ اس وقت گجرات کی بہت اہم شخصیت حضور پیر طریقت سیدی سرکار دادا بابو قادری فاطمی ابھی اجمیر شریف میں ہے۔ ہندوستان کی عبقری شخصیت حضور سیدی سرکار سید محمود اشرف الجیلانی، یہ بڑے اکابرین کے صاحبزادگان میں سے ہیں، وہ اس وقت اجمیر شریف میں ہیں۔ حضور سیدی سرکار سید محمد ہاشمی میاں المعروف پیر باپو قادری اس وقت اجمیر شریف میں ہیں۔ حضور پیر طریقت استاذی سیدی سرکار فیض اللہ میاں باپو قادری الجیلانی اس وقت اجمیر شریف میں ہیں۔ پیر طریقت حضور سیدی سرکار راجہ میاں باپو قادری کوڑینار شریف یہ اجمیر شریف میں ہیں۔ یہ بڑے بڑے لوگ اتنی تیزی سے ان عرصوں میں ان تقریب میں حاضری کیوں دیتے ہیں؟ یہ ہمیں سبق دینے کے لیے حاضری دیتے ہیں کہ یہ وہ دربار ہیں جہاں بڑے بڑے لوگ بھی منگتا نظر آتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ اس دربار کی طرف رجحان ہونا چاہیے ہمارا۔ لیکن سنیں، اس دربار میں جس کو یہ حاضریاں نصیب ہوتی ہے نا اور غریب نواز کی شفقتیں ملتی ہے، تو ایک بہت بڑے بادشاہ کا مطلب یہ طرز عمل رہا کہ جب بھی وہ اجمیر شریف حاضر ہوتے تو وہ کہاں ٹھہرتے؟ ان کا ایک دستور یہ تھا کہ وہ کر و فر کے ساتھ نہیں آتے، سادہ لباس میں آتے، یعنی اجمیر شریف میں، اور ان لوگوں کی قطار میں کھڑے رہتے جہاں آج لنگر شریف بڑھتا ہے، یعنی جہاں سے وہ میٹھا کھانا بڑھتا ہے نا، ایک گلی ہے، ایک دروازہ ہے، اور وہیں سے داخل ہوتے لوگ کھڑے رہتے اور اس میں ڈالا جاتا ہے، وہ وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ ایک بار حاضر ہوئے وہیں کھڑے تھے، کسی نے دیکھ لیا اور جیسے ہی دیکھا نا تو کسی نے کہا بادشاہ سلامت آپ، تو اشارہ کیا کہ چپ۔ ایک کو رخصت کیا تو دوسرا آیا، دوسرے کو رخصت کیا تو تیسرا آیا، تیسرے، یعنی اب بادشاہ ہندوستان کا کون نہیں پہچانے گا؟ اب ایک دوسرے کو پہچاننے میں یہ رخصت کرتے رہے۔ ایک نے قریب آ کر کہا کہ حضرت آپ قیام گاہ پہ جائیں، میں آپ کے لیے لنگر لے آتا ہوں۔ کہا نادان، بادشاہ اپنی سرزمین کا ہوں، اس دربار کا میں بھی منگتا ہوں۔ یعنی یہ وہ بڑے دربار ہیں، لیکن کمزوری یہ ہے کچھ شعور ایسے پیدا کیے گئے۔ کہا یہ جو مر کر مٹی میں مل گئے معاذاللہ وہ کیا دیں گے؟ ارے بھائی تمہارے اور ہمارے قبرستان میں جانے کے لیے ابھی بابا نے بتایا کہ السلام علیکم یا اہل القبور ہے نا، یہ سب کو معلوم ہے نا، آپ کے قبرستان میں بورڈ لگا ہوا ہے کہ آپ یہاں آئے تو سلام کریں۔ کیوں سلام کریں؟ حدیث شریف ہے، کہا تم قبر والوں کو سلام کرو، قبر والے تمہارا جواب دیتے ہیں۔ جب قبر والا جو ہمارا اور آپ کا مرا ہوا جواب دے سکتا ہے تو جس کے مرنے پر اللہ کی طرف سے اس کی پیشانی پر یہ لکھا گیا ہو کہ ھذا حبیب اللہ ومات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ ہی کی محبت میں دنیا سے گیا ہے، تو یہ غریب نواز جواب نہیں دیں گے؟ کمزور ہے وہ دل جس کے سینوں میں یہ باتیں گھسیڑ دی گئی ہے کہ مات اللہ
ولی جواب نہیں دیتا. ان کو اپنے عقیدے درست کرنے کی ضرورت ہے, اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا تو اعتقاد یہ ہے کہ ہمارا مردہ جب اسے غسل اور کفن دیا جا رہا ہوتا ہے, جنازے میں لیا جا رہا ہوتا ہے, وہ قدموں کی آہٹ تک کو محسوس کرتا ہے. جب ہمارا مردہ محسوس کر سکتا ہے تو کیا اللہ کا حبیب جو ہو وہ محسوس نہیں کرے گا؟ اور آپ جانتے ہیں, میں ایک تقریر کر رہا ہوں ابھی, اگر میرے ساتھ میں مولانا الطاف صاحب کی تقریر دوسری مائک لے کر شروع کر دیں, آپ سمجھ پائیں گے دونوں کی باتیں, کیونکہ مولانا الطاف کچھ اور کہہ رہے ہیں, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, دونوں کے مائک ساتھ میں ہوئے, آواز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن ہماری اور آپ کی کان کی طاقت کا فرق معلوم ہو گیا. دو آدمی ساتھ میں بولے تو ہم سمجھ نہیں پاتے. آج لاکھوں لوگ غریب نواز کی مزار پر ہر آدمی الگ الگ تمنائیں سنا رہا ہوگا, وہ سب کی سنتے بھی ہیں اور سب کی مرادیں بڑھ بھی لاتے ہیں. یہ فرق ہے ہمارے اور آپ کے سننے میں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نبی ہماری طرح ہے. یہ غلط فہمیاں ہیں, لوگ شکار ہیں اس معاملے میں. کبھی ایسا عقیدہ نہ رکھنا. ہمارا عقیدہ یہ ہے, اس پوری کائنات میں اللہ کی 18,000 مخلوقات میں جیسے مصطفیٰ ہے ایسا کوئی نہیں, جیسا مصطفیٰ کا خاندان ہے ایسا کوئی نہیں. اور ہندوستان میں عرس غریب نواز کی اس سعادت مند لمحوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں, جیسا ہندوستان میں غریب نواز ہے ایسا ہندوستان میں کوئی نہیں. یہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے. اور ہندوستان میں ہم رہتے ہیں تو ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ تمہارے باب کرم پہ ہیں ہاتھ پھیلائے. سوشل میڈیا کی باتیں سن کر کبھی گھبرانا نہیں, اس لیے کہ حالات بڑے نازک ہیں, موڑ بڑے آئیں گے, امتحانات سے گزارا جائے گا, صرف اس لیے کہ تمہاری استقامت کا امتحان لیا جائے گا. تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے نا, اس لیے تمہاری آزمائش ہوگی. خالی نماز پڑھ لینے سے, روزے رکھ لینے سے, زکوٰۃ ادا کر دینے سے, حاجی بن جانے سے, پڑھنے پڑھانے اور جو بھی نیک کام ہے صرف اسی پر یہ اسلام منحصر نہیں ہے. اگر اسی پر ہوتا تو امام حسین جیسا کائنات میں کوئی نمازی ہوتا؟ کوئی نہیں ہے ایسا نمازی. ارے ان کا قرب یہ ہے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. یہ میں ڈائریکٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ یہ دونوں بیٹے فاطمہ کے نہیں میرے بیٹے ہیں. یعنی ڈائریکٹ جس کو رسول اللہ نے اپنا بیٹا کہا ایسا دنیا میں کوئی نہیں. لیکن پھر بھی کربلا میں جا کر اتنا بڑا امتحان دیا کہ صبح قیامت تک ایسا امتحان کسی کا نہیں لیا جائے. ایسے حالات ہیں ہمارے اوپر, اور انہاں کے حالات سے آپ اچھی طرح وابستہ ہیں. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, اس لیے غریب نواز کی ان چھٹی کے لمحات میں, اس مرحوم کے اصال ثواب کی محفل میں, اس لیے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے نا تو باقاعدہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور اس میں ہماری اور آپ کی حاضری تو ایک الگ حاضری ہے, لیکن ان کی خاص حاضری ہوتی ہے. اور جب ہم کوئی دعا مانگتے ہیں تو یہ اللہ کے فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کسی کے آمین اس فرشتے کی کسی کے حق میں قبول ہو جائے. تو یہ بڑے لمحات عجیب و غریب ہیں اور اس کی حکمت صرف اللہ جانتا ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اونا کے حالات پر, خاص کر کے قوم مسلم کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے سب کے حالات سازگار بنائے, امن والے بنائیں, سکون والے بنائیں, وقار والے, عزت والے بنائیں. ورنہ بڑی آزمائشوں سے اس وقت اونا کے مسلم سماج کے لوگ گزر رہے ہیں. دعا کریں. اور دوسرا یہ کہ ہم یہ فریاد کیوں کرتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں؟ شاعر کہتے ہیں کہ یہ بے کسی میری, یہ بے بسی میری غریب نواز, اس لیے کہ ہم بے سہارا ہیں, بے کس ہیں, لیکن اگر ہمارا کوئی آسرا ہے تو صرف غریب نواز آپ ہیں. اور میں جاتے جاتے اسی بات پر ایک بات عرض کر دوں, اور اسی میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ وقت کیسا آئے گا. آپ کو اگر اللہ توفیق دے, موبائل پہ جائیے, گوگل کو کھولیے, اور اس پر سے یہ ایک رسالہ گجراتی میں بھی ہوتا ہے, ہندی میں بھی ہوتا ہے, اردو میں بھی ہوتا ہے. اب وقت کیسا آئے گا تو اس میں ہیڈنگ یہ ہے, ایک زمانہ ایسا آئے گا. اب کیسا آئے گا وہ اس کتاب میں لکھا ہے. اب ضرور جانیے اس کو, آپ کو خود کو احساس ہوگا کہ اب وقت کیسا آنے والا ہے. اس کو ضرور پڑھیے. آپ جتنے بھی جوان ہیں موبائل رکھتے ہیں, آپ ضرور ایک دن اس کا مطالعہ کر لیجیے. آپ کو خود کو احساس ہو جائے گا کہ اب آنے والا وقت ہمارے لیے کتنا کٹھن ہوگا, کیونکہ اب یہ دور وہ شروع ہو چکا ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اب کیسا دور آئے گا. اب سنیے حضور نے کیا فرمایا اس کے بارے میں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا, سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ 5 چیزوں سے صرف محبت رکھیں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ ابھی 5 چیزیں آپ دیکھیے، حضور نے 5 چیزوں میں 5 چیز کو یاد رکھیں گے، 5 چیزوں کو بھول جائیں گے، پوری ہماری زندگیاں اس میں شامل کر دی ہیں۔ اس لیے کہ حضور کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے، کلام مختصر فرماتے ہیں لیکن اس کی حکمتیں اور بلاغت بڑی طویل ہوتی ہیں، یعنی وہ بہت ساری چیزوں کو سمیٹنے کی اللہ نے فصاحت و بلاغت سے آپ کو نوازا۔ اب وہ 5 چیزیں کیا ہے سن لیجئے، اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ نمبر 1، یحبون الدنیا وینسون الآخرہ۔ دنیا سے لوگ محبت رکھیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ آج آپ مجھے دیکھ لیں، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، دنیا کے کسی بھی بندے کو دیکھ لیں، آج دنیا سب کو یاد ہے، آخرت بھولی جا چکی ہے۔ ہم صرف موت کے لمحات پہ صرف جمع ہو جاتے ہیں، زیارت کے موقع پر خالی حاضری دے دیتے ہیں، چہلم میں خالی منہ دکھا دیتے ہیں۔ اس کے سوا ہمیں اور آپ کو یہ مردے کے حوالے سے کیا فکر ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ میری سوچ نہیں ہے، یہ آپ خود سوچئے گا، اپنے اوپر غور کیجئے۔ آج ہمارے اور آپ کے حالات سب کے یہی ہے جو رسول اللہ نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، صرف دنیا سے محبت کی جائے گی، آخرت کے معاملات کو بھلا دیا جائے گا۔ 2 چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز، حضور نے ارشاد فرمایا، یحبون المال وینسون الحساب۔ لوگ مال سے محبت رکھیں گے، آخرت کے حساب کو بھول جائیں گے۔ اس لیے تو ہمیں فون کیا جاتا ہے نا بھائی، 50,000 روپیہ دے دیجیے، ٹاٹیاں توڑی نہ دی، یہ مال ہے، بیچاروں کو نو دے سکے تو حالت خراب۔ تو اب یہاں ہمیں اور آپ کو مال کی حفاظت کیسے کرنی ہے، آخرت کی فکر کیسے کرنی ہے، آپ کو ایک طریقہ بتا دے رہا ہوں، اگر اللہ توفیق دے تو کر رہا۔ حضور نے فرمایا، تم اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں خیرات کیا کرو، زکوٰۃ نکالا کرو، صدقہ دیا کرو، اللہ کے گھر بن رہے ہو، اللہ کے دین کے کام کر رہے ہو، اس میں دو، یہ تم دے دو گے، اب تمہارے مال جو ہے دنیا کا کوئی ڈاکو تم سے وصول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اب اس مال کی ذمہ داری خود اللہ لے لیتا۔ اب نہ تمہیں LIC کی ضرورت ہے، نہ تمہیں بینک کی ضرورت ہے، نہ کسی کمپنی کی ضرورت ہے، آپ کا مال آپ خود بچا سکتے ہیں، ایسے بچا سکتے ہیں۔ اور جب سے ہم نے دینا بند کر دیا نا تو لوٹیروں نے لوٹنا بھی شروع کر دیا۔ اور اب بھی کے بھاونگر کے میسج ہے، 5 بڑے بڑے امیر لوگوں کو فون کر کے دھمکی دی گئی اور کہا اتنے لاکھ روپے دے دو ورنہ فیملی سمیت اٹھا لیا جاؤ۔ یہ ویڈیو ہے۔ میں کہتا ہوں آپ اپنے مال کی بچت چاہتے ہیں لیکن مال سے محبت نہ کریں، آخرت کے حساب سے محبت کریں، اس لیے کہ ہمیں یہ بھلا دیا گیا ہے، اس لیے کہ ہماری ایک ایک پائی کا حساب ہوگا۔ آج جتنے بھی مالدار بنتے جا رہے ہیں اب پوری دنیا میں دیکھ لیں، میں کسی مالدار کا مخالف نہیں ہوں، اس لیے کہ مالدار ہی ہمارے دین کا سرمایہ ہے، اگر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر ہے، ورنہ قانونی مالدار ہو تو انہیں ان کا مال مبارک ہو۔ اس لیے کہ جتنا مال بڑھتا جا رہا ہے ان مالداروں کے بیٹے اتنے ہی نڈر ہوتے جا رہے ہیں، بے خوف ہوتے جا رہے ہیں، اور ایسے ایسے گناہ سماج میں ڈال چکے ہیں جس کو سماج کا آگےوان بھی بیچارہ ہٹا نہیں سکتا، مجبور ہے۔ علماء، یہ پیر، یہ پیران طریقہ چلا چلا کر سکتا ہے، یہ آگےوان بیچارے فکر مند ہے کہ اب سماج کو سدھارے تو کیسے سدھارے۔ مالدار سامنے کھڑا ہے، اس کا بیٹا سامنے کھڑا ہے، مخالفت کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، گناہ کو اور زیادہ بڑھاوا دینے کے لیے کھڑا ہے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ یہ آخرت کو بھول جانے کی وجہ سے اور مال سے محبت کی وجہ ہے۔ مال کو یاد نہ رکھیں، صرف آخرت کے حساب کو بھی یاد رکھیں۔ اگر ہم نے یہ کیا نا تو سنیں آپ، یہی وہ پیسہ ہے جس کی وجہ سے عثمان غنی نے 2 بار جنت خریدی۔ اور میں یہ مرحوم جن کا انتقال ہوا، جیسا کہ سید صاحب نے بتایا، وہ روزانہ دارالعلوم تشریف لاتے ہیں ڈیلی، اور ان کا یہ پورا پریوار یہاں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ دارالعلوم کے بڑے ہمدرد لوگ ہیں یہ، اور اللہ نے ان کو بڑے دلوں سے نوازا ہے۔ اس سے پہلے غالباً کسی مرحوم کا انتقال ہوا، انہوں نے مسجد کا اعلان کیا تھا الحمدللہ، اور یہ بڑے دلوں والوں کا کام ہے۔ اور جو بھی آپ کو اگر اچھا لگے، آپ بھی اپنے مرحومین کے لیے آپ ضرور کچھ نہ کچھ خرچ کریں، اس لیے کہ یہاں سب پڑا کا پڑا ہی رہ جائے گا، سوائے 2 گز کفن، یہ چند کپڑوں کے کفن اور 2 گز زمین، اس کے سوا کچھ ساتھ میں نہیں آنے والا، سب یہی کا یہی رہ جائے گا۔ بڑے بڑے لوگ گئے، بڑے بڑے چلے جائیں گے، کچھ ساتھ نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے اپنے حساب کے معاملات میں جو بھول گئے ہیں اس کو یاد کر لیں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ دوسرا سنیں، مال نہیں ہے آپ کے پاس، پیسہ نہیں ہے،
اب یہ تو اپنے مال کی بات کی، جس کے پاس پیسہ نہیں وہ کیا کرے؟ تو وہ غریب نواز کی سنت زندہ کرے، کیونکہ غریب نواز کوئی بینک بیلنس لے کے ہندوستان نہیں آئے تھے، صرف ان کے سامان میں یہ بیان کیا جاتا ہے، ساتھ میں صرف ایک مسلح، ایک قرآن اور ایک لوٹا۔ یہ 47 سال آپ نے 47 سال ہندوستان میں آ کر گزارے، اس 47 سال میں آپ نے 3 کروڑ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا۔ میں نہیں کہتا کہ کل سے آپ لوگ گانچی سمجھ باہر نکلے، بدہ باہر نکلے، مسلم سمجھ دکانے جن کے جو کلمہ پڑھی ہو، یہ نہیں کہتا میں آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، خالی اتنا تو کریں جیسے بابا نے بتایا نا کہ حضور سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے، تو اسلام یہ ہے کلمہ شہادت کی گواہی دیا۔ نمبر 2، 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھیں، یہ اسلام ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ نمبر 3، رمضان مہینہ تشریف لانے والا ہے قریب، اس کے روزے رکھیں۔ مالدار ہیں اب زکات دیں، مالک کی استطاعت ہے حج کرے، یہی اسلام ہے، بس یہی اسلام ہے۔ ہم یہ 4 کاموں میں سے کتنا کر رہے ہیں وہ آپ کو اور مجھے معلوم ہے۔ اور پہلا کام جو میں نے بتایا نا کہ اللہ اس کے رسول کی شہادت کی گواہی دینا، جنازے کے سوا ہماری منہ پر زبان پر یہ کلمہ نہیں آ رہا، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت تڑکل میٹی نہ کہنا تو لا الہ الا اللہ، حالانکہ یہاں پڑھوانوں بیجو کا کوئی یہ خبر نہ تھی، بس وہ 3 مٹھے ہو گئے نا، اس کو پتا چل گیا نا کہ میں تیرے باپ کے جنازے میں آیا تھا، تیرے کو بنا کی دیتا بس۔ مالدار جو نہیں ہیں وہ غریب نواز کا یہ کام کریں۔ اب دین کم از کم اپنے گھر والوں تک پہنچائیں، اس کو نمازی بنائیں، اس کو کلمہ شریف سکھائیں، آپ اپنے گھر والوں کے معاملات پر بھی اب غور و فکر کریں۔ تیسرا کام سن لیں، یحبون الخلق وینسون الخالق۔ حضور فرماتے ہیں کہ لوگ جو 5 چیزوں میں سے یاد رکھیں گے، وہ پہلی چیز یہ ہوگی کہ مخلوق سے صرف لوگ محبت رکھیں گے اور خالق یعنی اللہ کو بھول جائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں اب ہم لوگ اتنے سارے جمع ہیں، ہم ظہر میں اتنے جمع نہیں ہو سکتے ہیں، عصر میں جمع نہیں ہو سکتے، اس کا مطلب یہ ہے ہم مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو بھول چکے۔ یہ حضور نے 1450 سال پہلے ہماری ساری زندگی کا بائیو ڈیٹا دے دیا، کہا لوگ صرف اور صرف مخلوق کو یاد رکھیں گے، اس سے محبت کریں گے، اللہ کو بھول جائیں گے۔ آپ اللہ کی یاد کریں، اس لیے کہ غریب نواز کی سیرت میں یہ بات میں نے پڑھی نا تو مجھے حیرت ہے، آپ جب سے نہیں بلکہ کم و بیش ہندوستان میں جب سے تشریف لائے ایک ہی کرتا پہنا، اسی ایک کرتے میں آپ نے وصال فرمایا، اور اس ایک کرتے کا وزن جب وصال کے بعد وہ کرتا نکالا گیا نا تو کم و بیش 70 کلو کے تقریباً قریب اس کا وزن ہو چکا تھا۔ لوگوں نے اس کی تشویش کی تحقیق کی تو پتا چلا اس میں پیوند غریب نواز نے اتنے لگائے تھے کہ وہ اتنا وزنی ہو گیا تھا۔ یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم اور آپ جو ہے نا بڑے سست ہو گئے، بزدلی ہمارے اندر آ گئی، کچھ حالات ایسے بن رہے ہیں تو ہم ڈر گئے۔ نہیں، بے خوف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بڑا کارساز ہے، اللہ بڑا مالک و مختار ہے، اس کی شان یہ ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے نا وہ کرتا ہے، اس کی شان ہے۔ ہمیں خوف زدہ ایک بال ایک ذرے برابر بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری نگہبانی آج بھی اجمیر کا تاجدار کر رہا ہے، اور یہ رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ ہماری حفاظت کریں گے، لیکن ہمیں کچھ کرنا تو ہوگا نا، خالی مخلوق کو خوش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کو خوش کرنا پڑے گا، اگر اللہ کو خوش کریں گے تو ہماری مدد ہوگی۔ چوتھا کام سن لیں، یحبون الذنوب وینسون التوبہ، لوگ صرف گناہوں سے محبت کریں گے، نیکیوں کو بھول جائیں گے۔ آج اب کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، بہت کم لوگ ایسے رہ گئے جس کو اللہ نے یہ چیزیں بھی دی ہے کہ وہ توبہ بھی یاد رکھتے ہیں، ورنہ ہم لوگ کس تاریخ کا انتظار کرتے ہیں میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ نمبر 1، 8 دن میں جمعہ کا انتظار کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھ چھو، باہر نکلا نا دے دبا دو، یعنی کسی کی غیبت، کسی کا حسد، کسی کا بغض، کسی کے ساتھ دھوکہ فریب، بس جمعہ کے بعد نکل کر 8 دن تک، یعنی اتنے اوٹلے بھنگ ڈالے ہم لوگوں نے کہ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اب لوگ اوٹلے بنانا بند کر دیں گے، اتنے اوٹلے بھنگ ڈالے ہم نے، یہ کرتے کرتے چائے کی 2 چسکیاں آپ نکلو نا، اس میں سب کو پہچانتا ہوں، آپ مجھے پہچانتے ہیں، میں بولتا تھوڑا کڑوا زیادہ ہوں، اب غلط نہ لگانا، میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، میں ان سب کو جانتا ہوں جو اتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم لگے کو آخا ہندوستان نہیں وہی بٹ لوگ کام کا یہاں چالو رہتے ہیں، یہ صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہم بھول چکے ہیں، آپ وہاں بیٹھ کر صرف گناہ کر رہے ہیں، صرف گناہ کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں اور صرف غیبت کر رہے ہیں، اب جا کے گھر پہ سو جاؤ نا بھائی،
अब घर पे सो जाओ, इशा की नमाज पढ़ के सुबह जल्दी उठो, नमाज पढ़ो, ताकि कम से कम रात की ये पूरी रात की इबादत का सवाब तो मिलेगा ना। एक तो भरना खेला ओलानी चेकिंग में चालू है, ओली बाजू ओलानी चेक, भाई तारे जरूरत नहीं मारा भाई घेर रहने, ये हमें करने की जरूरत है। हम भूल चुके हैं, गुनाह याद रह गया, तौबा भूल चुके हैं। और जिसको तौबा की अल्लाह तौफीक देता है ना, तो मैंने एक बंदे को पढ़ा है कि सच्ची तौबा जिसकी हो जाती है ना, तो फिर वो मिट्टी को हाथ लगाता है ना, तो वो मिट्टी भी सोना बन जाती है। ये जो बता रहा हूं ना, ये गलत नहीं है, तारीख का बाब है। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ ने जब तौबा कर ली, और वो भी लूटे नहीं थे, ये मैं आपको जो बता रहा हूं, आज जो लूटपाट चालू है ना, किसी को मारना, धारना, धमकियां देना, ये सब जो लोग कर रहे हैं ना, ये वही है। लेकिन फुज़ैल बिन अयाज़ की आंख खुली ना, तो सिर्फ कुरान की एक आयत से खुल गई। एक आयत सुनी, और उसी दिन आंख खुली ना, तो जंगल में ही थे, एक सूखे दरख्त के पास बैठ गए, और क्या देखा कि हरे दरख्त से, यानी लीलू झाड़ू, अपनी गुजराती भाषा भी समझे आप, लीला झाड़वा थी लई एक चकली ई नाना नाना पत्ता लीन ओला सूखा दरख्त में जाए, वारंवार आवे जाए ने तो एમને એમ થયું કે આમાં કાંક લાગે, તો એ પોતે ઈ ઝાડવા પાસે ગયા જે સુખેલું હતું, ત્યાં જઈ અને જોયું તો ઈ ઝાડવાની બખોલમાં આંધળો સાપ બેઠો હતો। तो हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ फरमाते हैं कि જ્યારે મેં આંધળા સાપને જોયું કે આ ચકલી આવીને આને ખવડાવી રહી છે, તો મેં દિલમાં નક્કી કરી લીધું કે ખાલી લૂંટમાટ કરવાથી જિંદગી પૂરી થઈ જાય એવું કોઈ નક્કી નથી, વગર લૂંટમાર કરે પણ અલ્લાહ રોજી દઈ શકે છે। ये सब गुजराती बोलने वालों को समझ लेना चाहिए कि खाली धमकियां देने से, किसी से लूट लेने से कुछ हासिल नहीं होगा, ये हिसाब पे बोझ बनेगा। मेहनत करो, रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकलो, तुम्हारा ज़मीर भी जिंदा रहेगा, तुम्हारी नस्लें भी जिंदा रहेगी। खाली लोगों के ऊपर रोब जमाने से कुछ नहीं होगा। कमाओ, हलाल कमाओ, और जो हलाल कमाते हैं वो एक दूसरे की मदद करें, इंशाअल्लाह इसमें हमें बहुत सारी चीजें मैसर आ जाएंगी। सुन ले दिल से, फुज़ैल बिन अयाज़ की इस तौबा पर इम्तिहान एक गैर मुस्लिम ने लिया, और उसने कहा कि मेरे घर में गुनी पड़ी हुई है, क्योंकि उससे लूटा था आपने, तो कहा कि मुझे आप माफ कर दें। कहा माफ एक शर्त पर करूंगा। कहा क्या? कहा मेरे घर में एक गुण पड़ी हुई है। कहा हाँ। कहा उसको उठा के यहाँ से लेके ये कोने में रख दीजिए। और बाज को अपनी भाषा में बाज को लीधु फुज़ैल बिन अयाज़ ने आ खूणाમાંથી આ ખૂણામાં રાખી દીધી, એ બાદ તમને માફ કરી દીધું। ये गैर मुस्लिम तुमने माफ कर दी कि भाई आप वजह तो बताओ, आ खूणाમાંથી આ ખૂણામાં ખાલી બાજકું રાખવા હાટું ત્યાં માફી દીધી કે તમને નો ખબર પડે કે તમે પહેલા એક કામ કરો કે શું કે પહેલા તમારો હાથ લાંબો કરો, હું તમારા હાથ પર પહેલા ઇસ્લામ કબૂલ કરવા માંગુ છું। એ પહેલા કલમો પીડ્યો, મુસલમાન થયો, અને પછી ઓલું બાજકું જે હતું ને એને ઊંધું કર્યું, એની ઠેલવું, અને જે ઠેલવું ને તો અંદરથી હીરા જવેરાત અને સોનું નીકળ્યું। ફુઝૈલ બિન અયાઝે કીધું કે આ હોના મોર હતા કે નહીં, આ મિટ્ટીનું ભરેલું બાજકું હતું। તે કીધું તમે કીધું ને કે મેં તોબા કરી કે હા, કે બસ આ તમારા હાથની બરકતથી અલ્લાહે સોનું બનાવી દીધું છે। आज अपनी પાસે मिट्टी सोना है भाई नहीं है। आप कहेंगे मौलाना मिट्टी क्या सोनू है? आ बेला हूं है, आ खणी हूं है, आ रेती हूं है, आ બધું હોનું છે। ये जमीन अपने खजाने उगल रही है। हुजूर ने फरमाया कुर्बे कयामत के जमाने में जमीन अपने खजाने उगल देगी। आज हर चीज पर टैक्स लग रहा है, हर चीज आदमी जमीन से फायदा उठा रहा है। ये जमीन ने खजाने खोल दिए, लेकिन इस खजाने की सोच में अगर बंदा बिगड़ गया ना तो फिर उससे कोई समझा नहीं सकता। अगर सुधर गया ना तो जन्नत ही उसका ठिकाना हो सकता। लेकिन सुन ले आप, फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा तुझे मुबारक हो कि तूने मेरी तौबा की कबूलियत की सनद मुझे मेरी आंखों से दिखा दी है। आप भी तौबा करें। आखिरी काम सुन लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर एक दौर वो आएगा, युहिब्बूनल क़ुसूर व यंसौनल मक़बरा महल्लात। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि सिर्फ लोग महल्लात से दोस्ती रखेंगे, और फरमाया कब्रिस्तान को भूल जाएंगे। अब उस पर मुझे तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आज हम और आप सिर्फ 15वीं शाबान में कब्रिस्तान जाते हैं। सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ? सही बता रहा हूँ। अगले रजब महीनो पूरा थाय ने ત્યાંથી આપણે ચૂનાના ઓલા પીછડા લઈ દે દબાદબી। એના ચૂનાના પીછડાની જરૂર નથી, તમે કાંઈક પડો અને બક્ષો।
27મી રાતે મોટી રાતે ચીઠીઓ લઈને આપણે બધા ભેળા થઈ જાય, બાપુને કહે બાપુ એટલું બક્ષી જો, અને પૂછીને કે ભાઈ એટલું બધું ત્યાં પડી લીધું? બોલે આપણે ક્યાં બચ્યું, આ તો આપણી ઘરવાળીએ પડેલું છે, તો એ ઘરવાળીને જ મળવાનું છે. એમાં તમે એ ફિકરમાં ન રહેતા કે ઘરવાળીને એના બાપે ખાણ આપી તો તમને જેમ અત્યારે ફાયદો છે તો એ પછી તમને મળશે, વાડી આપી તો તમને મળે તો ન્યાય મળશે. નહીં, ઈ જેને પડ્યું છે ને એને જ મળશે. એટલે તમે પડતા શીખી જાજો મારા બાપ. નકર આ ખાલી બંગલા બનાવવાથી અને આ મહેલા જ્યાં કરે આખી દુનિયા અનમોલ ને ફલાણી મોલ ને ઢીકણા મોલ ને જે અત્યારે બને જ ને, ઈ બારામાં રસૂલુલ્લાહ પહેલા જ કહી દીધું છે કે ખાલી બંગલા યાદ રહેશે અને કબ્રસ્તાન બધા ભૂલાઈ જશે. આજે આપણી ને બધાની ઈ જ હાલત છે. આપણે એટલા બધા આવ્યા છીએ, આ 5 વાતો જે હુજુરે કીધું ને કે આ ભૂલાઈ જશે, આજ આપણને ભૂલાઈ ગઈ છે. અને જે હુજુરે કીધું ને કે આથી માણસો મોહબ્બત કરશે, એમાં જ આપણે ભૂલ્યા છીએ. એટલે આ હુજુરે આ જમાનાના બારામાં કીધું હતું, એની સિવાય બહુ મોટી વાત છે. એમાં અલ્લાહ તાલાએ કોઈ બી મોકો દીધો તો ઇન્શાઅલ્લાહ તમારા સામે પેશ કરવાની સાદત હાસિલ કરીશ. અલ્લાહ તાલાથી દુઆ કરે કે અલ્લાહ તાલા મને તમને સૌને નેક અમલની તૌફીક આપે, ગુનાહોથી બચાવે, અને અલ્લાહ તાલા મારા તમારા સૌના ઈમાન અકીદાને સલામત રાખે, ઇજ્જત આબરૂને સલામત રાખે, વકારને સલામત રાખે, અને બે જહાનમાં રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની રહેમતનો હિસ્સો નસીબ ફરમાવે. આમીન બિરહમતિકા યા અરહમર રાહિમીન.